جنگ کے اندر جب بھی مسلمان جاتے تھے تو ان کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے۔ پہلا اصول مسلمانوں کا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے تو سب سے پہلے انہیں کلمے کی دعوت دیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہوتا تھا کہ انہیں بتا کر ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ تیسرا اصول یہ ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کے اوپر حملہ نہ کرنے کا عزم کیا جاتا تھا۔ ان تین اصولوں کے دائرے کے اندر ایک خوبصورت واقعہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سمرقند ایک علاقہ ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، اور یہ شہر آج کے زمانے کے اندر بھی علم کا ایک بڑا مرکز رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی نادانیوں کی وجہ سے وہ شہر اجڑا، تو جس کی وجہ سے آج علم کا وہاں پر نام و نشان نہیں ہے۔ ورنہ سمرقند کو لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک علم کا دائرہ تھا، علم کا شہر تھا، اور پڑھے لکھے لوگ، شیخ الحدیث جیسے لوگ وہاں رہتے تھے۔ سمرقند کو جب فتح کیا گیا تو یہ زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کون ہے؟ ان کو ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ حکومت کرنے کا زیادہ موقع تو نہیں ملا، صرف 2.5 سال، لیکن 2.5 سال کے اندر وہ تاریخی دور قائم کر کے دکھایا کہ آنے والی نسلیں شاید 700 صدیاں تک ایسا دور جو وہ قائم نہ کر سکے۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا، آپ نے قتیبہ بن مسلم کو سپہ سالار بنا کر سمرقند کی طرف روانہ کیا، اور چاہتے کیا تھے کہ سمرقند والے کوئی نہ کوئی نیا تو دینا، کسی طریقے کے ساتھ کوئی بات کریں۔ قتیبہ بن مسلم سمرقند کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ دائیں بائیں بکھرے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے اپنا لشکر لیا، اور لشکر لے کر رات کی تاریکی کے اندر انہوں نے پورے شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ ایک ہی رات کے اندر پورا شہر فتح کیا، ان کی چھاونیاں خالی کروا دی، ان کے گھروں کے اندر تسلط ان کا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو عیسائی لوگ جب بیدار ہوئے تو حیران ہو گئے کہ مسلمانوں نے ایک ہی رات کے اندر اتنا بڑا کارنامہ کر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو سمرقند کا جو پادری تھا اس وقت، بادشاہ لوگ اس وقت پادری ہوتے تھے ان کے، تو اس پادری نے کہا کہ ہمیں یہ جنگ قبول نہیں ہے، تم نے دھوکہ بازی کی ہے، اور تمہاری کتابوں کے اندر تمہارے نبی کی تعلیم ہے کہ جنگ اس وقت تک شروع نہ کرو جب تک کہ کسی کو کلمے کی دعوت نہ دے دو۔ تم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ اور دوسرا اصول یہ کہ جنگ اس وقت تک شروع نہ کرو جب تک کہ اگلے کو خبر نہ دے دی جائے، تم نے اس کی بھی مخالفت کی ہے، گویا کہ تم نے دھوکے کے ساتھ ہمارے شہر کو فتح کیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ وہ شہر مکمل مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر ہے، عیسائیوں کی چھاونیاں تک ختم ہو چکی ہیں وہاں سے۔ پادری کہتا ہے کہ یہ جنگ ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس نے اپنے قاصد بلایا، اور قاصد بلا کر اس نے روانہ کیا۔ اب جب وہ قاصد روانہ ہوا تو اسے خط دیا گیا، اور اسے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز سے کہنا کہ آپ کا سپہ سالار جو ہمارے شہر کے اندر آیا اس نے دھوکہ دیا ہمیں، اور زبردستی ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، آپ ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ پادری کا قاصد جب روانہ ہوا، ملک شام کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا عالی شان قسم کی عمارت بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت عمارت۔ یہ اس کے قریب گیا تو اس نے جا کر مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے کہا گھر بھر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا گھر ہے، اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ ان کا تو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا وقت ہے، اندر کیوں نہیں جا؟ اس نے کہا کہ میں سمرقند کے لوگوں کے دین کے اوپر قائم ہوں، میں اندر نہیں جا سکتا، بس مجھے یہ بتاؤ تمہارا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وہ کہاں ملے گا؟ مسلمانوں نے اشارہ کر کے بتا دی، اس گلی سے نکلو، فلانی گلی سے نکلو، کچا سا مکان ہے، چھپر پڑا ہوا ہے، تو وہی عمر بن عبدالعزیز کا مکان ہے۔ یہ قاصد چلتے چلاتے ایک گلی کے اندر پہنچا، تو جو مکان اسے بتایا گیا تو اس مکان کے قریب آیا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک عورت ہے، کہ جس عورت کے ہاتھ کے اندر کیچڑ ہے، وہ کیچڑ اس نے بنائی ہوئی ہے، مٹی بنائی ہے جس سے گھر کو لیپ رہے ہیں، گھر کی لپائی ہو رہی ہے، اور ایک شخص اس کے قریب کھڑا ہوا ہے جس کے کپڑے بھی بوسیدہ ہیں، اور وہ عورت کے ہاتھوں کے اندر سے مٹی لیتا ہے اور چھت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود لیپتا ہے۔ قاصد کہتا ہے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں نے تو سنا مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، پر یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ واپس پلٹ کر آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے بادشاہ کا گھر پوچھا ہے، عام بندے کا گھر نہیں پوچھا۔ اس نے کہا وہی ہے جہاں تم گئے تھے، وہی عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہ دوبارہ چل کر آیا، دوبارہ دروازے پر دستک دی
تو وہی بندہ دوبارہ نکلا جس کے ہاتھ مٹی کے اندر رنگے ہوئے تھے، وہ باہر آیا، اس نے کہا جی آپ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ کہا ہاں میں عمر بن عبد العزیز ہوں، ہمارے ہاں تو بادشاہ ایسے نہیں رہتے جیسے آپ رہتے ہیں۔ کہا جی ہمارے نبی کی تعلیم یہی، ہم ایسی زندگی بسر کرتے ہیں، میں سمرقند کے اندر سے بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور آپ کے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ بتاؤ جی کیا کہتے ہو؟ کہ جی آپ کے سپہ سالار نے رات کے وقت میں حملہ کیا، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنے شہر کو کھو بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہ جنگ تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں فیصلہ آپ کریں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کیا جنگ کرنے سے پہلے اس نے تمہیں اطلاع دی؟ کہا جی نہیں۔ جنگ کرنے سے پہلے کلمے کی دعوت دی؟ کہا جی نہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کا خط لیا، پیچھے 2 لائنیں لکھی ہیں، صرف 2 لائنیں، زیادہ لمبا نہیں لکھا۔ کہا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ وقاصی جب نکلا تو ایک گلی کے اندر کھڑے ہو کر ہنسنے لگا، اس نے کہا 2 لفظوں سے بھلا وہ اپنی حکومت ختم کریں گے؟ اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا شہر جن کو مل گیا ہو، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ہم یہ خالی کر دیں یا دوبارہ خون بہا کر اسے حاصل کریں؟ وہ ہنسا۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم جاؤ تو صحیح، یہ 2 لفظ دیکھو کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ نکلا سیدھا بادشاہ اب اپنے پادری کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہا کہ بادشاہ کوئی خاص بات بنی نہیں ہے، اس نے عمر بن عبد العزیز نے صرف 2 لفظوں کے اندر ایک بات لکھی ہے۔ پادری نے دیکھا تو اسے بھی یہی محسوس ہوا، بالآخر مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سپہ سالار تک وہ خط پہنچا دیا گیا۔ اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ ایک اسلامی ریاست کے مطابق اپنا ایک قاضی اپنے اندر سے مقرر کرو اور قتیبہ بن مسلم کو عدالت کے اندر کھڑا کرو۔ دیکھو اتنا بڑا سپہ سالار ہے جس نے ایک پورا شہر فتح کیا اور بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی کا خون بہائے، کہ اسے عدالت کے اندر کھڑا کرو۔ مسلمانوں کے اندر سے ایک قاضی کا انتخاب کیا گیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ قتیبہ بن مسلم جو ابھی سپہ سالار ہے، جس نے پورا شہر فتح کیا ہے، وہ عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہوا ہے اور مجرم بن کر کھڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کھڑا ہوا، پادری، اس سے کہا گیا جی آپ اپنے سوالات دہرائیں۔ اس مدعی نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور کہا جی بات یہ ہے کہ اس نے بغیر بتائے ہمارے شہر کو فتح کیا ہے، لیکن یہ ہے مسلم علاقہ، اسے کہا جاتا ہے مسلم ریاست، اور یہ تھے مسلم لوگوں کے، مسلمان بادشاہوں کی زیر نگرانی کے اندر پروان چڑھنے والے لوگ۔ کہتے اس سے پوچھا قتیبہ بن مسلم، پہلا سوال یہ ہے آپ یہ بتاؤ شہر فتح کرنے سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دی؟ کہا جی نہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جنگ کرنے سے پہلے ان کو خبر دی؟ کہا جی نہیں۔ کہا دونوں باتوں کی مخالفت وجہ؟ کہا جی سمرقند کے قریب جو علاقے ہیں نا، ان کو ہم نے دین کی دعوت دی لیکن وہ باز نہیں آئے، تو ہمیں لگا جیسے وہ نہیں باز آئے یہ بھی نہیں باز آئیں گے، ہم نے اسی وجہ سے ان کو دعوت دینا پسند نہیں کیا۔ وہ سپہ سالار جو عدالت کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہے، فیصلہ سنانے والا مسلم قاضی ہے۔ اچھا وہ قاضی عام بندہ تھا، لیکن جب اس نے فیصلہ سنایا تو ایسے ڈٹ کر سنایا اور بتایا کہ مسلم ریاست کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا قتیبہ بن مسلم تیرا فیصلہ غلط ہے، چاہے تو نے علاقہ فتح کیا، مسلمانوں کے لیے سہولت ہے، لیکن میں یہ فیصلہ لکھ رہا ہوں کہ راتوں رات اس شہر کو خالی کرو، یہاں سے نکلو، اپنے بچوں سمیت، اپنی بیوی سمیت، اپنے بھائی بیٹوں سمیت، اپنی اولاد سمیت نکلو علاقے سے، مسلمان راتوں رات اس علاقے کو خالی کریں گے۔ کہتے ہیں مسلمان نے یہ لکھ کر دے دیا، قاضی وہاں سے چلا تو اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک ریاست ایک فیصلہ جاری کر دے اور عدالت خالی ہو جائے، لوگ اپنے شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے گئے۔ تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا، صرف رات کے وقت گلیوں میں کتے بھونکتے نظر آ رہے تھے، انسان گلیوں میں چلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ مسلمانوں نے رات ہونے سے پہلے علاقہ خالی کر دیا تھا، اپنے بچوں کو لے کر، بیوی کو ساتھ لے کر، ماں باپ کو ساتھ لے کر علاقے سے باہر نکل گئے۔ کہتے ہیں رات کے وقت میں ان یہودیوں کے گھروں سے، ان عیسائیوں کے گھروں سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی، چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے وہ مسلمان کہاں چلے گئے جو کبھی ایسا عدل کیا کرتے تھے کہ جن کے 2 لفظ ہمارے پورے شہر کو خالی کر کے چلے گئے، وہ مسلمان کہاں ہیں؟ ان کو نہ جانے دو، ان کو روکو، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے پاس آئے ہیں کہ ایک قاضی کا فیصلہ اور پورا شہر خالی کرنے کے اوپر یہ لوگ تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے تیار ہوئے اور اپنے پادری کے پاس گئے، اس سے جا کر کہا کہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں، کبھی مسلمان ایسا ہوتا، اس کے اخلاق دیکھ کر یہودی لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کبھی مسلمان ایسا تھا
کہ مسلمان کے اخلاق دیکھ کر عیسائی کلمہ پڑھتا تھا، ریاستیں بدلتی تھی، کہا کہ یہ لوگ چلتے چلاتے آئے، مسلمانوں کے راستے کے اندر کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑے، ان سے کہا کہ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، شہر بھی تمہارا، حکمرانی بھی تمہاری، جو تم کرنا چاہو کرو، لیکن آئندہ کے بعد ہم تمہارے غلام بن کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ایک مسلمان آدمی کا عادل فیصلہ، فرمایا کہ پوری ریاست کے اندر، سمرقند کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو، اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ہے جب زمین کے اوپر انصاف ہوتا تھا تو یہ معاملے ہوتے تھے، آج زمین اسی انصاف کے لیے ترس رہی ہے۔ بہرحال اسی آیت کے اندر یہی چیزیں ہیں، ہم کل عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے جنگی اصول جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ رب ذوالجلال آخرت کی، قبر کی، حشر کی فکر دے دے، اور میرے تیرے ذریعے سے یقیناً کہیں نہ کہیں تو نقصان ہو رہا ہے نا اسلام کو، میں اپنے آپ کو درست کروں، تھوڑا سا نقصان بچ جائے گا، میں اپنے آپ کو روک لوں، تھوڑی سی تنگی بچ جائے گی، ایک بندہ کم ہو جائے گا نقصان کرنے والا۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کریم اللہ سب کی حاضری قبول فرما، مہربان اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ وہ اخلاق میری اللہ یقیناً ہم سے گم ہو گئے، وہ محبت یقیناً ہم سے چھوٹ چکی ہے، وہ دور تیرے نبی کا یقیناً ہمارے زمانے کے اندر سے نکل چکا ہے۔ میری اللہ وہی عدل انصاف کرنے والے لوگ زمین کے اوپر پیدا فرما دے، وہ اخلاق کا اتنا بہترین مظاہرہ کرنے والے زمین کے اندر پیدا فرما دے۔ میری اللہ ایسے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما دے، ایسی محبتیں ہم سب کو نصیب فرما دے کہ ہم زمین پر چلیں، غیر مسلم دیکھ کر پہچان جائے کہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ ایسی غلامی کا توق ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ایسی غلامی کا توق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔